اچھا حسن صاحب، کچھ دن پہلے کی یہ نیوز ہے کہ شیخو پورہ میں یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کے اندر جو ملزمان قادیانی نیٹ ورک کے ملوث تھے ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیے اور اب آج کل کوششیں کر رہے ہیں صلح وغیرہ کی. جی آپ کی خبر ٹھیک ہے بالکل. کے ٹی وی کو یہ خبر پہلے سے موصول ہو گئی تھی. اس کے جو پکچرز ہیں اسلام قبول کرنے کی ان کی، ہاں جی، ایک بڑی سیاسی مذہبی شخصیت ہیں ان کے ہاتھ پہ جن پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ جو ملزمان ہیں ان کی فیملی کے جو کچھ افراد ہیں، ہم نے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو پہلے بھی یہ اطلاع دی تھی کہ یہ آرگنائزڈ کرمنل لوگ ہیں اور قادیانی جماعت بذات خود ایک ویل آرگنائزڈ کرمنل گینگ ہے، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سب سارا کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو ہمیں کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ بھائی ہمیں کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ ہم تو بہت خوش ہوں گے. بے شک. اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ایک طرف تو وہ فیملی کر رہی ہے جی اسلام قبول، صحیح، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا کر رہی ہیں؟ دوسری طرف جو اس مقدمے کے مدعی ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں زین علی، ان کے جو بھائی ہیں حسنین، ٹھیک ہے، ان کو اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جی آپ صلح کر لیں. اچھا. ان کو گھر جا کے دھمکایا جا رہا ہے. کن کی طرف سے؟ یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی جنہوں نے جس فیملی نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو شرمندگی ہوتی، وہ اس فیملی کے کو سپورٹ کرتے. ایسا ہی تھا، معافیاں مانگتے ان سے جا کے کہ جی ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں ختم نبوت کا نہیں پتہ تھا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کو لانے کے بعد وہ جو مدعی ہے، جو بیچارے شہید ہو گیا، اس کا جو بھائی ہے اور جو فیملی ہے ان کی، ٹھیک ہے، جو انتہائی کمزور لوگ ہیں، ان کو جا کے وہ دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے صلح نہ کی تو ہم آپ کو یہاں سے نکلوا دیں گے، گاؤں سے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اب اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے، ایک اپڈیٹ یہ کہ اس میں یہ کہ جو حسنین ہیں، جو جن کو یہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر بھی کروا دی ہے. تو ہم کوشش کریں گے پروگرام میں شیئر بھی کر دیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے نا، یہ پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا تو ان کو اس واقعے پہ یاد آیا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر انہوں نے اسلام قبول کر ہی لیا، اور اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر انہوں نے کر لیا ہے تو پھر کیا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مزید ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیں؟ آپ ایف آئی آر کے اندر رد و بدل کروانے کی کوششیں کریں، آپ تفتیش کے اوپر اثر انداز ہوں، آپ میڈیکل رپورٹ کو چینج کروانے کے لیے پریشرائز کریں، میڈیکل رپورٹوں کو جو رپورٹس ہیں ان کو چینج کر دیں، حقائق کو توڑ مروڑ دیں، جو اسلحہ برآمد ہوا ہے اس کو چھپا دیں، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو چھڑوانے کی کوششیں کریں. کبھی کسی سیاسی بندے کے تھرو پریشرائز کریں، کبھی کسی مذہبی بندے کے تھرو پریشرائز کریں، کبھی ڈرائیں، کبھی اسلحے کے زور کے اوپر ڈرائیں، کبھی دھمکائیں. تو بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام آپ لے کے آئے ہیں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اس طرح کی اسلام لانے کی. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ جو مدعی ہیں مقدمے کے اور جو حسنین صاحب ہیں کہ یہ ثابت قدم رہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے اور قانون ان کے ساتھ ہے. سب سے پہلے اللہ ان کے ساتھ ہے اور پھر قانون ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے جی، تو جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی اس کا بدلہ ان کو ملے گا. آپ سے میں ایک بات سوال کرتا ہوں احمد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص قتل کرتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو قانون تو اس کے لیے بھی یہی ہے. اس کا اسلام لانے سے کیا فرق پڑتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی، نہیں پڑتا نا. تو اس لیے اگر وہ اسلام لے آئیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے مسلمان بچے کو شہید کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملے گی.